جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو جتنے ہمارے دوست احباب ادھر آئے ہیں، میڈیا پرسنز جو ہمارے ادھر اسلام آباد میں مختلف جگہوں سے مہمان آئے ہیں، خریدار آئے ہیں، جو ہمارے شاپ کیپرز سینٹورس میں یہاں پہ ہیں، سب کو بالخصوص، لیکن واصل بھائی آپ کو جو ہے وہ بہت بہت سب کو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول اطہر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. یہ تیسرا موقع ہے واصل بھائی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ دل جمی سے یہ کام کر رہے ہیں، ایک ایسے فن کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں جو ہماری کبھی میراث ہوا کرتا تھا اور جو کبھی مسلم امہ کا ایک معراج ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو ہم اس طرح سے شاید گائیڈ نہیں کر سکے، یا ان کو اس میں اس طرح سے ہم انسینٹیو نہیں دکھا سکے. جو آپ کر رہے ہو، آپ بیسیکلی وہی کام کر رہے ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب پہلی وحی اتری، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جب کاتب وحی انہوں نے پہلی بار جب خط چلایا ہوگا، جب انہوں نے قلم ہلایا ہوگا، جب کسی پتھر پہ کسی لکڑی پہ جب پہلی آیت لکھی ہوگی، تو آج 14.5 پونے 1500 سال بعد آپ وہی کام دوبارہ کر رہے ہو. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول کے دن جو ہے ہمارے بیچ ایسے نوجوان موجود ہیں، اور اس کا بھی اظہار کرتے ہوئے میں کوئی اور نہیں سمجھتا کہ جس مقام پہ اپنے فن کو لے کے آئے ہیں، اللہ کی مدد کے بعد کوئی ان کا اس میں سپورٹ نہیں تھی، یہ خود ہی کرتے ہیں. اور میڈیا پرسن جو ہمارے دوست ہیں، آپ ہی کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے. آج سے بہت سال پہلے جب ایک چینل پہ ہی کام کیا کرتے تھے اور کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، تب سے ان سے محبت ہے، تب سے ان سے سلام دعا ہے. اور یہ جو خطاطی کا فن ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خطاطی ہے کوئی یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا تو یہاں بہت سے کاروبار بہت سے بھائی ہمارے کر رہے ہیں جو حلال کاروبار ہے، سنت رسول ہے کاروبار کرنا، تو وہ کر لیتے. یہ ایک جنون ہے، یہ ایک خدمت ہے دین کی. اور میں اپنے تجربے سے کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے دوست یہاں پہ بچے یوتھ آئی ہوئی ہے، کہ آپ اف یو گوئنگ ٹو پینٹنگ اینڈ اف یو گوئنگ ٹو کیلیگرافی، اگر آپ کیلیگرافی اور وہ قرآن ایک اسلامک کیلیگرافی میں جاتے ہیں، یہ آپ کے اندر کا گن صاف کرتا ہے، یہ آپ کا ذہن میں یکسوئی پیدا کرتا ہے. آپ اگر CSS کرنا چاہتے ہیں، میں خود چونکہ پروفیشنل انجینئر پروفیشنل لائر ہوں، اگر آپ کسی پروفیشن میں ہیں، آپ تھوڑی سی خطاطی کر لیا کریں، آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو دیا کریں، یا لکھا کریں. لکھنا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. اللہ عظیم الشان فرماتے ہیں کہ قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں، خاص کر طارق جمیل صاحب آج یاد آ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کے، لکھنا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لکھا کریں. جب آپ خطاطی کریں گے آپ پہ نکھار آئے گا، آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، اس میں بیلنس آئے گا. آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے اس میں آئے گی. آج 12 ربیع الاول جس طریقے سے ملک میں منایا جا رہا ہے، تو واصل بھائی اور میں اپنے دوستوں غیر سیاسی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے عرصے سے ہماری ایک خواہش تھی کہ ایک تو سلام نہیں، سلام بعد السلام علماء کرام کو، کہ انہوں نے ہر دور میں اسلام کو زندہ رکھا، انہوں نے زمین پہ جت کے حفظ کیا، لوگوں کو دین کی تعلیم دی. لیکن یہ جو دن ہوتے تھے 12 ربیع الاول کے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت، یہ محدود ہو کے رہ گیا تھا خانقاہوں یا مساجد میں. یہ ہم شاید عام لوگ سمجھ گئے تھے کہ بس علماء کا ہی کام ہے. یہ بیسیکلی ریاست کا کام ہے. ریاست ہے پاکستان، ایک اسلامی ریاست ہے. تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اپنے لیڈر کی بار بات کرتے ہوئے، لیکن میں ایز اے مسلمان اپنے وزیر اعظم کو خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ جو خدمت ہمارے علماء کر رہے ہیں، جو مدرسوں میں ہو رہی ہے، اس کو ریاست اون کرے، سینے سے تو لگائے. ان حفاظ کو، ان قراء کو، ان خطاطوں کو، ان لوگوں کو سینے سے تو لگائے. ریاست کا کام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے جو کہ ہے،
تو پھر یہ مسجد، ممبر، مساجد، ربیع الاول، عید، شبرات، جمرات، یہ ریاست نے اس کو اون کرنا ہے تاکہ علماء کو بھی احساس ہو کہ کوئی ہمارا بھی پوچھنے والا ہے. تو یہ جو اس دفعہ رحمت للعالمین کا عشرہ منایا گیا، رحمت للعالمین کی اتھارٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے. اور ابھی جس طریقے سے 12 ربیع الاول کے آج صبح صدر مملکت کا فنکشن تھا اور ابھی دوبارہ وزیر اعظم صاحب کا جس میں صدر مملکت چیف گیسٹ تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعد جو بھی لوگ حکومت میں آئیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا سربستہ، اور جو مجھے اب سن رہے ہیں آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اگر کل حکومت میں نہ ہو، جو بھی آئیں ان پہ لازم آپ رکھیں، ہم بھی ان پہ کڑی نگاہ رکھیں گے کہ جو داغ بیل ابھی 70 سال بعد جو رحمت للعالمین اتھارٹی عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، بلکہ بنا دیے، ہم نے ان پہ لازم کرنے آنے والی حکومتوں کو کہ وہ ان دنوں کو ریاستی سطح پہ منائیں اور اس کو اونرشپ دیں، اور ہمارے ان بچیوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین، وہ ان کے اصحاب اور اہل بیت، ان کی زندگیاں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں. میں آخر میں میڈیا کے دوستوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور معذرت پھر بھی آپ نے بڑا انتظار کیا، لیکن ہم بھی ایک نئے کام میں تھے، اور آپ نے بھی آج جو حصہ ڈالا ہے، ایک پاکستان کے ایک نوجوان جو انشاءاللہ مستقبل کا ستارہ ہے. دیکھیں ہم اکثر، میرے ایج کے بھی یہاں پہ 40 پلس کے بھی کچھ دوست مجھے دو نظر آ رہے ہیں، باقی تھوڑے سے کم عمر کے ہیں، تو ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے گل جی ہمارے دور کے تھے، مطلب ہم سے بڑے سینئر تھے. گل جی صاحب ہم میں نہیں رہے، صادقین صاحب کو تو ہم نے کام کرتے ہی نہیں دیکھا، لیکن کتابوں میں میڈیا پہ دیکھتے رہے. تو ہماری بڑی تمنا اور خواہش ہے کہ وہ فن ختم نہ ہو. تو آپ جیسے نوجوان اگر آئیں گے تو صادقین اور گل جی اور جیسے اور بے شمار جو ہمارے اساتذہ ہوا کرتے تھے، آپ اس فن کو اور قرآن کو اس طرح سے دوبارہ ایک اور تمازت دے رہے ہیں. میں آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو میرے بچے ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور جو ہماری ایج کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم بھی اس وقت الحمدللہ کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی عمریں گزر گئی ہیں، وی نیڈ ٹو اسٹڈی قرآن، we need to study the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we need to know how and why the Muslims ruled the world for around 500 years. اور 1000 سال سے ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمارے پاس یہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سنت رسول اور قرآن کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس میں واصل بھائی آپ کی خطاطی کا بڑا کردار ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. آپ سب کا بہت شکریہ جی.